سیشن میں آیت نمبر 184 کے حوالے سے بہت تفصیل سے بات کی ہے، وہاں تک تو سارے نکات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب آیت نمبر 185 پہ آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 185 کا آغاز ہوتا ہے شہر رمضان سے، اور شہر رمضان سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور جیسے ہی میں نے شہر رمضان کہا آپ کے ذہن میں ایک چیز تو آ گئی کہ رمضان کا مہینہ، کیونکہ شہر کا مطلب قرآن میں جہاں آتا ہے وہاں ہم مہینہ کرتے ہیں۔ اردو میں جہاں پر شہر کا لفظ آتا ہے وہاں پر ہم ترجمہ کرتے ہیں آبادی، سٹی۔ جب بھی اردو کے اندر شہرت کا لفظ آتا ہے ہم کسی کا فیملیئر ہونا یا فیمس ہونا ہی ترجمہ کرتے ہیں، کبھی مہینہ نہیں کرتے۔ لیکن قرآن میں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جہاں پر بھی الشہر الحرام آئے بالشہر الحرام آئے، جہاں پر بھی شہور آئے، جہاں پر بھی شہر آئے، کہتے ہیں ترجمہ اس کا صرف اور صرف مہینہ ہی ہونا چاہیے، جیسے کہ اس کے بنیادی معنی کے اندر مہینہ ہی پایا جاتا ہے۔ اگر بنیادی معنی میں مہینہ پایا جاتا تو پھر آپ شہرت سے، تشہیر سے، مشہور سے آپ ہمیشہ کسی چیز کا فیمس ہونا ہی کیوں مراد لیتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ اس کے آگے آتا ہے رمضان، یہ دونوں مل کر فریز بنتے ہیں، دو ناؤنس مل جاتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ، تو عربی زبان میں جب عبداللہ آتا ہے تو ترجمہ ہمیشہ ہم اردو میں کرتے ہیں، اس کو آخر سے یعنی اللہ کا بندہ، درمیان میں کچھ لگانا پڑتا ہے، تو ایسے ہی شہر رمضان ہے۔ رمضان اس لفظ کے اوپر تو بات کی تھی، مہینوں کے بارے میں جب ڈسکس کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، تو وہاں پر رمضان کا لفظ بھی آیا تھا کہ رمضان کا لفظ یہ آپ کا کیا معنی دیتا ہے، ہم نے اس پر بات کی تھی۔ اب اس پر ہم ذرا اور تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ را میم اور داد، را میم اور داد سے بن کر اس میں الف اور نون کا اضافہ ہوا ہے۔ عام طور پر یہ جو اضافہ ہوتا ہے یہ اس میں علم میں بھی ہوتا ہے، اس میں صفت کے اندر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ سفیان، عثمان، عین، سا اور میم میں الف نون کا اضافہ کر کے ایک اسم علم، یعنی کہ کسی بھی انسان کا نام یا کسی بھی چیز کا نام بنا لیا جاتا ہے، اس کو اسم علم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اچھا، آج بھی ہم کچھ عربی زبان کے حوالے سے بات کریں گے، یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ دوسرا غضبان، حیوان قرآن کے اندر موجود ہے، وہ فعلان کی وزن کے اوپر بنا ہے، ہا، یا اور واو کے ساتھ الف اور نون کا اضافہ کر کے لفظ بنائے گئے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ جو وزن ہے نا فعلان، جس کے وزن پہ رمضان آیا ہے، تو اس کی خاصیت کو پہلے سمجھ لیں کہ اس لفظ کی، اس وزن کی خاصیت، عربی زبان کے اندر جو مادے سے بننے والے مختلف لفظ ہوتے ہیں ان کی اپنی کچھ نہ کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں۔ آسان طریقے سے آپ سمجھنا چاہیں تو رحمان اور رحیم کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کا مادہ سیم ہے، اوریجن سیم ہے، را، ہا اور میم، جس سے رحیم بھی بنا ہے، رحمان بھی بنا ہے، لیکن رحمان اور رحیم کے معنی کے اندر فرق آتا ہے اس کے اوزان کی وجہ سے۔ رحمان کے اندر کیا معنی پایا جاتا ہے وہ اس کے وزن کو دیکھنا پڑے گا کہ فعلان کا وزن کیا معنی دیتا ہے، رحیم کا وزن کیا ہے، فعیل، جس کے وزن پہ کریم بھی آیا ہے، رحیم بھی آیا ہے، عظیم بھی آیا ہے، تو اس کے لفظ، اس وزن کے اندر جو خاصیت ہے وہ اس کے ہر لفظ کے اندر شامل ہوتی رہے گی۔ مثال کے طور پر اگر رحیم کے فعیل کے وزن میں یہ خاصیت ہو کہ کسی کام کا تسلسل کے ساتھ جاری رہنا، تو رحیم کا مطلب ہوگا رحم کا مسلسل کنٹینیو چلتے رہنا، اس کی طرف سے یہ رحم والا معاملہ آتے رہنا اور اس میں کسی قسم کا کوئی انقطاع نہ ہونا، یہ فعیل کے وزن پر اگر پایا جائے تو یہ معنی ہوگا۔ فعلان کے وزن میں اگر یہ پایا جائے کسی چیز کا ہنگامی طور پر نمودار ہونا، تو رحمان کا مطلب ہوگا کہ رحم کا ہنگامی طور پر سامنے آ جانا، نمودار ہو جانا۔ یہ لفظوں کی خاصیتیں ہوتی ہیں، یہ اوزان کی خاصیتیں ہوتی ہیں عربی زبان کے اندر۔ یہاں پر رمضان آیا ہے، رمضان یعنی فعلان کے وزن پہ، فعلان کے وزن کی خاصیت کسی چیز میں شدت کا ہونا، شدت پائی جاتی ہے ایسے لفظوں میں جو فعلان کے وزن پہ آتے ہیں۔
غلبہ پایا جاتا ہے ایسے لفظوں میں جو فعالان کے وزن پہ آتے ہیں۔ ہنگامی طور پر کسی چیز کا نمودار ہو جانا پایا جاتا ہے ایسے لفظوں میں جو فعالان کے وزن پہ آتے ہیں۔ کسی چیز میں حرکت اور اضطراب کا مسلسل رہنا پایا جاتا ہے ایسے لفظوں میں جو فعالان کے وزن پہ آتے ہیں۔ قرآن کے اندر وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آپ جا کر دیکھ لیجئے، یہ سورۃ الزمر کے نہیں، سورہ عنکبوت کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں، حیوان کا لفظ آیا ہے، حیوان نہیں آیا، حیوان، فعالان جیسے رمضان ہے۔ تو ان بنیادی اوصاف کو اس اوزان وزن کے آپ یاد رکھیے گا تو اس کے حساب سے ترجمہ ہوتا ہے، یعنی شدت، غلبہ، ہنگامی طور پر کسی چیز کا نمودار ہو جانا، یہ اس وزن کی خاصیت ہے رمضان کی۔ اب آ جائیے ذرا اس کے مادے کے اوپر، را، میم اور داد، رمضان۔ بنیادی معنی اس کا عربی زبان کے اندر کسی چیز کا نہایت گرم ہو جانا یہ پایا جاتا ہے۔ رمضان ایسی زمین کو، ایسی گرمی کو کہتے ہیں کہ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں اس ریتیلی زمین پر، گرم ریتیلی زمین پر جلنے لگ جائیں، جب اس کو رمضان کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ را، میم اور داد کے اندر کسی چیز کا نہایت گرم ہونا پایا جاتا ہے۔ حلق میں گرمی کی وجہ سے سوکھ کر، جب حلق سوکھ کر اس میں کانٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو عربی زبان میں را، میم اور داد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ارتماد، ارتماد لفلان جب کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فلاں کے لیے غم کے اندر مبتلا ہو گیا۔ کسی کے غم میں مبتلا ہو جانا یہ ارتماد کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ارتماد لفلان۔ ارتماد یعنی اس کے اندر بھی کسی چیز کے لیے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر لینا جس سے انسان اس کے لیے پرجوش ہو جائے، بے چین ہو جائے، کیونکہ گرمی کا مہینہ، سخت گرمی جب ہوتی ہے تو بے چینی کا مہینہ۔ میں نے کیا کہا کہ حلق میں کانٹے پڑنا شروع ہو جائیں پیاس کی وجہ سے، پانی میسر نہ ہونے پائے، ایسی کیفیت کو عربی زبان میں را، میم اور داد سے تعبیر کرتے تھے۔ را، میم، داد کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے کہ دو پتھروں کے درمیان میں نیزے کو، جیولن کو رکھ کے اس کے جو پھل ہوتا ہے نا، جو اس کی نوک ہوتی ہے، اس کو گھسا جاتا ہے، تیز کیا جاتا ہے، کیونکہ رمید فعیل کے وزن پہ نیزے کو کہا جاتا ہے، جیولن کو کہا جاتا ہے، اور اس کے تیز کرنے کے زمانے کو رمضان کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسا زمانہ جس میں تلواروں کو، نیزوں کو تیز کیا جا رہا ہوتا ہے، اور تیز کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ جب معاملات کسی جگہ پہ خراب ہو رہے ہوں، جب خون خرابے کی کیفیت ہو، جنگ و جدل کی کیفیت ہو، ایسی کیفیت کے زمانے کو عربی زبان میں رمضان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسی کیفیت کو رمضان سے تعبیر کیا جاتا ہے جب ظلم اور جدل یہ عروج پر پایا جائے، جب استحصال ہو رہا ہو، لوگوں کو پینے تک کا پانی میسر نہ آ رہا ہو، یعنی کہ ان کی بنیادی ضروریات کو چھینا جا رہا ہو، استحصال کا زمانہ، جب دورہ ہو استحصال کا، اس زمانے کو عرب کے اندر رمضان سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ یہ میں تعبیریں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سارے معنی عربی زبان کی جتنی ڈکشنریز آپ کو ملے گی ان سب کے اندر یہ سارے معنی آپ کے پاس موجود مل جائیں گے آرام سے۔ یہ آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے وہاں پر بھی آپ کو را، میم اور داد کے بنیادی معنی کے اندر یہی نظر آ رہا ہوگا کہ رمید یعنی نیزے کو نکال لینا، نیزوں کی نوکوں کو تیز کرنا شروع کر دینا، کسی کے لیے بہت زیادہ بے چین ہو جانا، یعنی بے چینی کی کیفیت کے لیے رمضان کا زمانہ یہ اس لفظ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ یہ ہے را، میم اور داد کے بنیادی معنی۔ اس کا معنی عربی زبان میں یہ ہے، اور ہم نے اس کو مہینے کے ساتھ خاص کر دیا ہے، شہر رمضان کہہ دیا ہے۔ رمضان اگر مہینے کا نام تھا تو خالی رمضان ہی آ جاتا، ساتھ میں شہر لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، عام طور پر بہت ہی آسان ہے۔ جیسے کہ ہم کسی بھی مہینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جنوری آ گیا، جنوری آیا ہے تو جنوری کے ساتھ مہینہ لگانے کی ضرورت عام طور پر پڑتی نہیں ہے، خاص طور پر ایسی زبانوں میں
کہ جو زبانیں بہت زیادہ فصاحت و بلاغت کے عروج پر پائی جاتی ہوں ان کے اندر عام طور پر یہ یاد رکھیے گا. تو رمضان یہ ہے ایسی کیفیت، ایسا زمانہ، ایسا پیریڈ جس میں جنگ و جدل کا معاملہ ہو، تلواریں نکل چکی ہوں. تلواریں نکلتی کب ہیں؟ جب معاملات کشیدہ ہو جاتے ہیں، جب حقوق کو غصب کیا جا رہا ہوتا ہے، جب لوگ بے چین ہوں، بے چینی کی کیفیت کے اندر ہوں. گرمی کا مہینہ نہیں معلوم آپ کو کیسا ہوتا ہے، کیسی بے چینی ہوتی ہے، ہر شخص پریشان ہوتا ہے، عجیب قسم کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے. اس کیفیت کو رمضان کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہر وہ زمانہ جس کے اندر یہ والا معاملہ پایا جائے گا، یہ والی کیفیت پائی جائے گی، آپ اس سے رمضان کے لفظ سے ہی تعبیر کریں گے، کیونکہ یہ دونوں کے لیے آتا ہے. اس میں علم کے لیے بھی آتا ہے، یعنی آپ کسی اس زمانے کا نام بھی رمضان رکھ سکتے ہیں، یا پھر یہ صفت کے لیے بھی آتا ہے رمضان. اس کا جوڑ بنا ہے شہر کے ساتھ، شین، ہا اور را. آپ اردو کی ڈکشنری میں جا کر دیکھیں گے، وہاں بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا تشہیر کا لفظ ہمیشہ نیگیٹو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. معیوب چیز کا پھیل جانا، پھیلا دینا، اس کو تشہیر کہتے ہیں. پہلے یہ مثبت استعمال نہیں ہوتا تھا، یہ بعد میں اس کے معنی میں وسعت پیدا ہوئی ہے، پھر یہ مثبت استعمال ہونے لگ گیا. ورنہ یہ منفی معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا، کسی کے عیوب کا پھیل جانا، کسی کے عیوب کو لوگوں میں رائج کر دینا، پھیلا دینا. اس کے بنیادی معنی کے اندر آتا ہے کسی چیز کا واضح اور روشن ہو جانا. اس کی بنیادی معنی ہے واضح اور روشن ہو جانا، کسی چیز کا پھیل جانا شہر کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تشہیر ہم کس چیز کو کہتے ہیں اردو کے اندر؟ پھیلاؤ. ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے اس معاملے کی تشہیر کر دی، مطلب یہ کہ اس نے اس معاملے کو پھیلا دیا. شہرت کا لفظ آتا کس کے لیے ہے؟ ایسے شخص کے لیے کہ جس کا نام کا چرچا دور دور پھیل چکا ہو. اس کے لیے ہم شہرت اور مشہور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. شہیر تو کہتے ہی نامور شخص کو ہیں، ہمارے یہاں تو نام بھی رکھا جاتا ہے شہیر صفت کے طور پر. عربی زبان کے اندر شہر چاند کو کہتے تھے، اور چاند سے چونکہ زمانہ مراد لیا جاتا تھا، مہینہ سمجھا جاتا تھا. چاند آتا تھا تو لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ ہاں مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو چاند کو بھی شہر کہنے لگ گئے تھے. پھر اس کے بعد اس میں وسعت ہوئی ہے تو پھر شہر کا معنی مہینہ بنا ہے، لیکن بنیادی معنی اس کا مہینہ نہیں ہے. سیکنڈلی اور تھرڈ میننگ ہے اس کی مہینہ ہونا. بنیادی میننگ کے اندر واضح روشن ہو جانا اور کسی چیز کا پھیل جانا، یہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور عام طور پر مذموم اس کو معنی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کی برائی کا، رسوائی کا پھیل جانا. اردو کی ڈکشنری میں دیکھیں گے تشہیر آج بھی نیگیٹو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب جب ان دونوں کا آپ جوڑ بنائیں گے شہر رمضان کا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ظلم و جدل کا، ہنگامہ آرائی کا، استحصال کا، بے چینی کی کیفیت کا پھیل جانا، یا وہ زمانہ کہ جس میں یہ چیز عام ہو، عروج پر ہو، رواج پر ہو، جس کا دور دورہ ہو. کس چیز کا؟ خون خرابے کا، جنگ و جدل کا. لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہوں، لوگ اپنے ہتھیار تیز کر رہے ہوں، ہنگامہ آرائی کے لیے بے چینی کی کیفیت ہو، لوگوں کو ان کے بنیادی ضروریات وہ حاصل نہ ہو رہی ہوں. جیسے میں نے بتایا کہ سخت پیاس کی وجہ سے جب کانٹے پڑنے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ کیفیت ایسی آ گئی ہے کہ آپ کا معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے، بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. جب اس کا دور دورہ ہو، الذی انزل فیہ القرآن، ایسے معاملے کے لیے، ایسی کیفیت کے لیے، ایسے انتشار کے بارے میں قرآن کو نازل کیا گیا. انزل فیہ القرآن. عام طور پر ترجمہ ایسا کیا جاتا ہے شہر رمضان، جنگ و جدل، انتشار کی وہ کیفیت، وہ مذموم صورت، وہ مذموم زمانہ، وہ پھیلاؤ
کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، انزل فیہ القرآن کا ترجمہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس پر تو میں پہلے بھی اعتراض اٹھا چکا ہوں کہ دیکھیں یہ بات کوئی نہیں مانتا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، کیونکہ مہینے سے یہ مراد لیتے ہیں ایک مہینہ یعنی 29 یا 30 دن۔ پھر مہینے کے اندر بھی یہ تخصیص کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر قرآن نازل ہوا، تو وہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا اس آیت کے مطابق۔ یہ بات تو آپ سب سے پہلے ذہن نشین رکھیں، میں اس طرف لے کے نہیں جاؤں گا۔ اس کے اندر جو فی ہی آیا ہے، فی عربی زبان کے اعتبار سے ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ایڈورب آف ٹائم اور پلیس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس میں یا اس زمانے میں یا اس جگہ میں، لیکن فی قرآن کے اندر بھی بارے میں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میں 2 آیات ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فی کا معنی عربی زبان میں کیسے آتا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پہ آیا ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، ان سے فرما دیجئے کیا تم مجھ سے اللہ میں جھگڑا کرتے ہو؟ نہیں، فی اللہ کا مطلب اللہ میں کبھی نہیں کریں گے آپ، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ہمیشہ ترجمہ کرتے ہیں کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، یہ ترجمہ بالکل صحیح بنے گا۔ فی کا ترجمہ یہاں پر ہوگا کے بارے میں۔ دوسرا مقام جو ہم پہلے سورۃ البقرہ کے اندر دیکھ چکے ہیں، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر مقتول جو قتل کر دیے گئے ہیں ان میں قصاص فرض کیا گیا ہے؟ نہیں، ان کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ عام طور پر ترجمہ یہی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فی کا مطلب کے بارے میں بھی ہوتا ہے، خود قرآن کے اندر یہ دلائل موجود ہیں، یعنی یہ ایڈورب آف ٹائم اور پلیس کے علاوہ کے بارے میں کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، یہ سورۃ البقرہ کے اندر یہ غالباً آیا ہے یا آل عمران میں آیا ہے۔ کیوں تم اس بارے میں، ترجمہ سب نے یہی کیا ہے، فی ما لیس لکم بہ علم، کیوں تم اس کے بارے میں بحث کرتے ہو کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو فی کا ایک مطلب تو ہوتا ہے آپ کا میں، یعنی کہ فی ہی اس میں، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ کیفیت جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کو ناس سے لے کر الحمد سے لے کر آپ سورۃ الناس تک کا جائزہ لے لیجئے۔ قرآن میں جو بنیادی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کس طرح بام عروج حاصل کر لے، کس طرح اپنے درمیان جو انتشاری کیفیت ہے اس کو ختم کر لے۔ آپ پورے قرآن کا جائزہ لے لیجئے، بنیادی پیغام آپ کو یہی ملے گا۔ قرآن نے کہا ہی یہ ہے، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، انسانیت ایک جماعت تھی، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اختلاف جب انہوں نے کیا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جب وہ مختلف ہو گئے ہیں، اور مختلف کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ طبقاتی تقسیم کی بنیاد پر۔ میں نے رزق کے سر چشموں پر قبضہ کر لیا ہے، میں دوسرے کو نہیں دوں گا، جھگڑا شروع، بے چینی شروع، انتشار کا معاملہ شروع۔ دوسرا اپنے حقوق کے لیے اپنی تلواریں نکال لے گا، اپنے بالوں کو، اپنے بھالوں کو، اپنے نیزوں کو، اپنے جیولنز کو تیز کرنا شروع کر دے گا، اپنی سورڈز کو سامنے لے کے آ جائے گا، انتشاری کیفیت شروع ہو جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش میں لوگوں کو دبانے کی کوشش کرے گا، تو جنگ و جدل بھی ہوگا، خون خرابہ بھی ہوگا۔ یہی قرآن نے کہا تھا کہ جب لوگوں نے آپس میں اختلاف کر دیا، الگ الگ ہو گئے، مختلف ہو گئے، کچھ کسی جگہ بڑھ گئے، کچھ کسی جگہ بڑھ گئے، تو اللہ نے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، پھر اللہ نے فائے تعقیب، جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر اللہ نے نبیین کو مبعوث فرمایا، مبشرین و منذرین، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فی، اس کتاب کے ساتھ جو حاکم بن جائے ان کے اوپر جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔ تو قرآن تو آیا ہی اس لیے تھا کہ لوگ جب انتشاری کیفیت کے اندر ہوں گے تو قرآن کو بھیجا گیا۔ ہر زمانے میں ایسی اللہ کا کلام آیا، اور اسی بنیاد پر، اسی پیغام کو دینے کے لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غصب کرنا
ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کرنا یہ ختم کر دو۔ انزل فیہ القرآن، یہی وہ کیفیت تھی کہ جس کے بارے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور نزول کا مطلب آپ ایک دفعہ پہلے بھی میں سامنے رکھ چکا ہوں، نون زا اور لام کا مطلب دیکھیں، نزول سے کبھی بھی مراد آپ یہ لیں گے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آیا تو آپ کی توجہ جائے گی کہ اللہ آسمانوں پر مستوی ہے۔ اللہ آسمان سے کلام الہی کو زمین کی طرف اتارتا ہے، یہ والا نظریہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، یہ نظریہ پیدا نہیں کرنا ہے۔ نون زا اور لام کے بنیادی معنی کے اندر کسی چیز کا خارج سے بھی کسی کے سامنے آ جانا یہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں گے نزل المنزل، وہ منزل میں داخل ہوا، اوپر سے نیچے نہیں اترا۔ نزلہ کا منزل کا لفظ استعمال کس لیے کرتے ہیں آپ؟ منزل تو ہم عام طور پر بھی فلورز کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ پہلی منزل پہ رہتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ اوپر سے نیچے اتر رہا ہے، منزل پر رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس فلور پر داخل ہونے کا مقام جس پر وہ رہتا ہے اس کو منزل کہتے ہیں، فلورز کو۔ تو نزلہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر اترنا بھی ہوتا ہے اور کسی چیز کا کسی کے سامنے آ جانا بھی ہوتا ہے۔ اس سے ایک نقطہ اور بھی واضح کر دوں کہ یہ جو انزل فیہ القرآن ہے، نزول، یہ ہمیشہ خارج سے کسی کے سامنے آنا یہ ثابت کرتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو جائے گا جو یہ پیش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جو کلام لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے یہ ان کا داخلی ایک نظریہ اور ان کی داخلی کوشش کا ایک نتیجہ تھا جو کتاب اللہ کی صورت میں بن کے سامنے آیا۔ نزول کا لفظ ہمیشہ خارج سے کسی کے سامنے کوئی چیز آ جانا، خارج سے کوئی چیز حاصل کر لینا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ داخلی کیفیت کے لیے کبھی بھی نزول کا لفظ نہیں آتا۔ جب یہاں انزل فیہ القرآن لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کیا گیا، یہ ان کا خارج سے نہیں، یہ داخل سے نہیں تھا بلکہ خارج سے تھا۔ یہ بات آپ سب سے پہلے ذہن نشین رکھیے گا۔ تو یہ جو شہر رمضان ہے، انتشاری کیفیت ہے، لوگوں کا آپس میں ظلم و جدل، اس کی جو مذموم صورتحال، مذموم کیفیت سمجھ لیں شہر کو، مذموم پھیلاؤ یا مذموم زمانہ، آپ کچھ بھی شاہ کا ترجمہ کر کے دیکھ لیں، بنیادی بات سامنے آ جائے گی کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ انزل فیہ القرآن، جس کے بارے میں قرآن کو پیش کیا گیا تاکہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، لوگوں میں انتشار جو برپا ہے وہ ختم ہو جائے۔ قرآن شروع سے لے کر آخر تک یہی پیغام دے رہا ہے۔